ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ میں جو ہے آج یہ کوئٹہ کے علاقے میں ایک علاقے میں موجود ہوں، اور یہ ایک پہاڑ کے اوپر جو ہے میں یہ کھڑا ہوا ہوں، اور یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خشک ہے، یہاں کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، نیچے تو پانی ہے جو دوسرے پہاڑوں سے دور سے آ کے یہاں سے جو ہے آگے نکل کے جا رہا ہے پانی، لیکن یہ پہاڑ کے اوپر تو سب خشک جگہ ہے بالکل، اور یہ پتھر پہ جب سورج پڑتا ہے تو یہ پتھر بھی گرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس خشک زمین پر، خشک پتھروں پر یہ پودے جو ہے، یہ بوٹیاں جو ہے ہری کھڑی ہوئی ہیں بالکل، جبکہ دوسرے شہروں میں یہ ہمارے علاقے میں پنجاب میں وہاں اگر درختوں کو ان کو پانی نہ دیا جائے چند دن کے بعد جو ہے یہ سوکھنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہاڑ کے اوپر اور پانی کا یہاں اوپر نام نشان نہیں ہے بالکل، اور یہ بلکہ یہ پتھر جو ہے نا گرم ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت، تو خشک اس میں خشک زمین پر، بلکہ خشک پتھروں پر، پتھروں کے درمیان میں، اور پانی کا جہاں اوپر یہاں ابھی جو ہے نام و نشان نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں آپ یہ بوٹیاں جو ہیں یہ ہری کھڑی ہوئی ہیں، جبکہ دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے چند دن، اگر ان کو پانی نہ دیا جائے تو یہ خشک ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہری ہے، اور بہت سارے اس طرح درخت چھوٹے چھوٹے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب ہرے ہیں، جبکہ پانی یہاں ہے ہی نہیں، اور پانی تو ہو سکتا ہے سردیوں میں یہاں برف ہو، اور پانی برف میں تو اس میں بھی سوکھ جاتے ہیں درخت، لیکن ابھی تو گرمی ہے اور ابھی یہاں برف وغیرہ نہیں ہے، بالکل خشک ہیں، لیکن پانی کے نہ ہونے کے باوجود بھی یہ درخت جو ہے ہرے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچا دیتا ہے، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ درختوں کو بھی یہاں اگرچہ آپ نیچے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور خشک جگہ ہے، اور پتھر جو ہے الٹا گرم ہے، اس کے باوجود یہ درخت جو ہے ہرے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ان کو بھی یہاں رزق پہنچا رہا ہے، اور ان کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کو زندہ رکھنا چاہے، چاہے انسان ہو، تو وہ بغیر جو ہمارے زندگی کے اسباب ہوتے ہیں بظاہر، ان کے بغیر بھی وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو جو ہے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور آدم علیہ السلام جو تھے ان کو بھی بغیر اس کے باپ اور والدہ کے پیدا کر دیا، ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، اور حضرت حوا علیہ السلام جو تھی ان کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا، اس کے ماں کے بغیر پیدا کر دیا، ان کی ماں نہیں تھی، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی وہ، تو اسے پتہ چلا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جو جہاں چاہے جس کو چاہے وہ زندگی عطا کر سکتا ہے، یہ اسباب کا وہ محتاج نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے تحت رکھی ہے، لیکن یہ چیزیں دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ انسان دیکھ، بے شک میں نے اس دنیا کو اسباب کے تابع رکھا ہے، لیکن میں ان اسباب کو محتاج نہیں ہوں، یہ اسباب نہیں بھی ہوں گے تو میں پھر بھی اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہوں تو زندہ رکھ سکتا ہوں۔ ماں باپ کے بغیر انسان پیدا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی انسان کو ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، اور باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، اور دونوں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے ہمیں کہ انسان دیکھ، میں جو ہے یہ اس پہ قدرت رکھتا ہوں، اگرچہ میں نے یہ اپنے اصول بنایا ہوا ہے اپنے بندوں کا کہ وہ ماں باپ کے بغیر انسان پیدا نہیں ہوتا، لیکن میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے، یا صرف ماں کے بغیر، یا صرف باپ کے بغیر بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح یہ درخت جو ہے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر یہ سوکھ جاتے ہیں، بالکل خشک لکڑی بن جاتے ہیں، جلانے کے لائق ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ انسان اگر میں چاہوں تو پانی کے بغیر بھی ان کو زندہ رکھ سکتا ہوں، جہاں پانی نہ ہو بلکہ پتھر جو ہے گرم ہو، اس گرم جگہ پہ جہاں پانی بالکل نہیں ہے، اس جگہ پہ بھی میں ان درختوں کو اگر زندہ رکھنا چاہوں، ان کو ہرا بھرا رکھنا چاہوں تو میں رکھ سکتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامل ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔